بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، یوم اقبال پر آپ کو آپ کا میزبان نوید مرزا اپنی کتاب سراغ زندگی سے آج ایک کہانی سنا رہا ہے۔ تو آؤ بچوں کہانی سنیں۔ کہانی کا عنوان ہے میر کارواں۔ آپ نے حضرت اقبال کا وہ شعر تو سنا ہوگا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو ملاحظہ کیجیے، ولید اسکول سے واپس آیا تو اسے اپنے والدہ کی زبانی معلوم ہوا کہ اس کے چچا ناصر امین 3 برس بعد اپنی بیگم اور دونوں بچوں احمد اور ریحانہ کے ساتھ وطن واپس آ رہے۔ ناصر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ کافی عرصہ سے ایک عرب ممالک میں رہائش پذیر تھے۔ ولید بہت خوش ہوا کہ اس بار چھٹیوں میں اس کا وقت بہت اچھا گزر جائے گا۔ ولید کے چچا اسے بہت محبت کرتے تھے اور جب بھی باہر سے آتے اس کے لیے ڈھیروں تحائف لاتے تھے۔ ولید نے ٹیلی فون اور خطوط کے ذریعے اپنے چچا ناصر اور ان کے بچوں سے رابطہ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے خاصے مانوس تھے۔ ناصر چچا اور ان کے بیوی بچوں کی آمد پر ولید کے سارے گھر والے بہت خوش تھے۔ اگلے چند گھنٹوں میں وہ ایک دوسرے سے گھل مل چکے تھے۔ ولید نے جلد ہی یہ محسوس کر لیا کہ عامر پچھلے 3 برسوں سے کہیں زیادہ ذہین اور پرکشش شخصیت کا مالک بن چکا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ عامر میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ وہ نہایت نرم خوب، مخلص اور بڑوں کا احترام کرنے والا لڑکا تھا۔ عامر کو ہر موضوع پر گفتگو کرنے میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ اکثر اوقات وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے حوالے دیتا کہ اس کے قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کا نتیجہ تھا۔ نماز فجر سے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت و ترجمہ اور بقیہ نمازوں کی بروقت ادائیگی اس کا معمول تھا۔ اس کے برعکس ولید شاید ہی کبھی نماز فجر کے لیے اٹھا، اس کی باقی نمازیں بھی ادا ہونے سے رہ جاتی تھیں۔ جب اس نے اپنے ہم عمر کزن عامر کی دین سے گہری وابستگی اور مذہب کے حوالے سے گفتگو اور علمیت دیکھی تو اسے اپنی کم علمی اور دینی معاملات میں بے توجہی کا بہت شدت سے احساس ہوا۔ حالانکہ ولید ذہانت میں کس سے کم نہ تھا اور کورس کی کتابوں کے علاوہ دوسرے موضوعات پر بھی وہ کتابیں پڑھتا تھا، لیکن یہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو اس حوالے سے اسے صرف چند ضروری باتیں معلوم تھیں۔ دین کے بارے میں عامر کا مدبرانہ انداز دوسرے شخص کو نہ صرف متاثر کرتا تھا بلکہ پوری طرح قائل بھی کر لیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عامر سے اس کی ہر موضوع پر ماہرانہ گفتگو کا راز پوچھے، لیکن شرمندگی کے احساس نے اسے پوچھنے کا موقع نہ دیا۔ اسی کشمکش میں کئی دن گزر گئے اور عامر کی واپسی کا وقت قریب آ گیا۔ جب عامر ولید سے مل کر رخصت ہونے لگا تو اس نے بالآخر یہ پوچھ ہی لیا کہ اسے ہر موضوع خصوصاً مذہب کے حوالے سے اتنی معلومات کیسے حاصل ہوئیں؟ کیا وہ سارا دن مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ اس کی یہ بات سن کر عامر مسکرا دیا اور انتہائی سلجھے ہوئے انداز میں کہنے لگا، کیا کہنے لگا جی؟ ولید بھائی، صرف کتابوں کے مطالعے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان پر لکھی ہوئی باتوں پر عمل بھی ضروری ہے۔ میں کتابیں پڑھتا بھی ہوں اور ان پر عمل بھی کرتا ہوں، لیکن سب سے اہم ترین بات ہمارے اسکول کا تعلیمی نظام ہے، جہاں جدید علوم اور مذہبی تعلیم دونوں پر برابر توجہ دی جاتی ہے۔ اس جدید طرز کے اسکول میں جدید سائنسی علوم اور مذہبی تعلیمات کو مربوط کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کو عملی زندگی میں برتنے کے کیا تقاضے ہیں اور اسلام کا جدید علوم و سائنس سے کیا تعلق ہے۔ غرض اس سلسلے میں درپیش مشکلات کو باہمی گفتگو و مباحثے کے ذریعے بہت اچھے انداز میں سلجھایا بھی جاتا ہے۔ ولید کو نہ صرف اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا بلکہ اس کے اندر کچھ قرض گزرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے عامر کا شکریہ ادا کیا جس نے ولید کی ایک طرح سے مدد کی تھی۔ عامر کے جانے کے بعد ولید نے اپنے آپ کو اس سوچ فکر کے مطابق ڈھالنے کی کوشش شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے اسلامیات کے استاد ریاض صاحب کے سے دین کے متعلق سوالات پوچھنے شروع کر دیے اور ان کی رہنمائی میں مختلف اسلامی کتب کا مطالعہ کرنے لگا۔ چونکہ اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا، لہذا اس نے اپنے والد صاحب کے ساتھ جا کر شہر کے چند بڑے علماء دین سے بھی مذہب کے سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنا شروع کی۔ اس نے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے
بی اے کا امتحان پاس کر لیا اور بی ایڈ میں داخلہ لے لیا۔ آئندہ 4 سالوں میں وہ ایم اے اور ایم ایڈ تک تعلیم حاصل کر چکا تھا، لیکن کسی سرکاری اسکول یا کالج میں ملازمت حاصل کرنے کے بجائے اس کی منصوبہ بندی کچھ اور تھی۔ عامر نے اسے ایک ایسا راستہ دکھایا تھا۔ وہ نئی نسل کے لیے ایک اسکول قائم کرنا چاہتا تھا جس میں جدید علوم کے ساتھ مذہب کو بھی بھرپور اہمیت حاصل ہو، اور بحیثیت مسلمان اچھی زندگی گزارنے کے لیے نئی نسل کو دین سے پوری طرح آگہی دی جا سکے۔ کئی برس گزرنے کے بعد بھی ولید کا عامر سے رابطہ برقرار تھا۔ اسی دوران عامر بھی کئی مرتبہ ان کے وطن آ چکا تھا۔ عامر دوسرے ملک میں ایک اسلامی یونیورسٹی میں لیکچرار تھا۔ وہ آج بھی قدم قدم پر ولید کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ولید نے کچھ پیسے جمع کر کے اسکول کے لیے زمین خرید لی تھی، پھر اس نے حکومت سے قرض لے کر اسکول کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ اسکول مکمل ہونے کے بعد جب پڑھائی کا آغاز ہوا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ولید ایک منفرد اسکول کی بنیاد رکھ چکا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخلہ دلا کر مطمئن تھے۔ وہ مختلف موضوعات پر طلباء کی قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی ہوتے دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ ولید کے اسکول میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے لے کر مذہب کے سلسلے میں ہر طرح کی رہنمائی کا سلسلہ تھا۔ اس کے علاوہ طالب علم کو شروع سے ہی انگریزی اور اردو زبان سکھانے پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ عامر نے جو کچھ سیکھا تھا وہ نئی نسل میں منتقل کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ولید نے عامر سے بھی 2 قدم آگے چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب یہ کارواں آگے بڑھا تو ولید کے اسکول کی شاخیں شہر در شہر پھیلتی چلی گئیں، اور دوسرے اسکولوں نے بھی اپنے اداروں کو ولید کے اسکول کی طرز پر چلانا شروع کر دیا۔ یوں ولید کی عزت اور شہرت پورے ملک میں پھیل گئی۔ اس دن ولید کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا جب ایک خوبصورت صبح شہر کے تمام بڑے اسکولوں نے اس کے اعزاز میں ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ اس تقریب میں گورنر صاحب کو بحیثیت صدر محفل مدعو کیا گیا تھا۔ بہت سے تعلیمی اداروں کے بچے، ان کے والدین اور اعلیٰ سرکاری افسر بھی وہاں موجود تھے۔ آج ولید کو منفرد طرز کے اسکول قائم کرنے اور نئی نسل کو اپنے دین کے بنیادی اصولوں سے آگاہ کرنے کے باعث اعلیٰ کردگی کے اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ مقررین نے اسے بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر صاحب نے اپنے صدارتی خطبے میں نئی نسل کی جدید خطوط پر تربیت کرنے پر ولید کی تعریف کی۔ جب تالیوں کی گونج میں گورنر صاحب نے ولید کو طلائی تمغہ اور شیلڈ پیش کی تو بہت سے اخباری نمائندے اور فوٹوگرافرز کے گرد جمع ہو گئے۔ ولید کے لیے یہ لمحے انتہائی خوشی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے اخباری نمائندوں کو اپنے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی اور اس کے محرک یعنی اپنے کزن عامر کے بارے میں بتایا، اور کہا کہ جب اس کے اندر کچھ کرنے کا عزم پیدا ہوا تو اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھے گا جس میں نئی نسل کو جدید علوم کے ساتھ اپنے دین کے بارے میں اس قدر معلومات ضرور حاصل ہو جائیں گی کہ وہ فخر سے اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکیں۔ اگلے دن کے اخبارات میں ولید کے بیانات شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئے۔ اخبارات کے ذریعے اس کی شہرت پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ شام کو اس کے چچا ناصر اور کزن عامر کی طرف سے مبارکباد کا فون آیا۔ وہ تقریب کا احوال اخبارات میں پڑھ چکے تھے۔ اپنے چچا اور عامر سے گفتگو کرتے ہوئے ولید کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ تو بچوں، یہ کہانی تھی اقبال کہانی، اور اقبال کے معروف شعر نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہم آئندہ آپ کے لیے اور بھی کہانیاں لائیں گے۔ خدا حافظ۔